Assalamu alaikum. Ji, very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. Zohaib को देख के लग रहा है कि ट्रैफिक में निकल फंसे हुए कहीं भी. नहीं मैं कल नहीं फंसा ट्रैफिक में, आज सुबह थोड़ा सा फंसा हूँ क्योंकि शायद बच्चों के स्कूल्स ऑन हो गए. कल अनयूजुअल ट्रैफिक थी, चाहे क्लिफ्टन हो चाहे मलीर वगैरह का एरिया, और मैं देख रही कि क्यों हम सब ट्रैफिक में फंस रहे हैं, समझ नहीं आ रही. पानी भी नहीं ऐसा खड़ा हुआ था. क्या लोग, मुझे लग रहा है थोड़े से घबराए हुए हैं, क्या जरा थोड़ा सा एक तो टाइम से पहले निकले. ठीक है, फिर क्या है, सड़कों पे रिपेयर्स का काम शुरू हो गया. ये तो मैंने देखा कि जो जहाँ से सड़कें टूटी हैं वहाँ से रिपेयर्स शुरू हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा ब्लॉक तो करेंगे रोड, है ना. तो जब वो ब्लॉक करेंगे ठीक करने के लिए, तो साइड पे जो है गली तंग हो जाएगी, रास्ता कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो होगी. आई सजेस्ट, जो मैंने आज किया कि मैं अपने टाइम से आधा घंटा पहले निकली, तो मैं पहुंच गई आराम से. अच्छा, मॉर्निंग टाइम में निकलने वाले जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी यही है कि काफी आपको आदत हो गई थी, 2 महीने छुट्टियां थी, बच्चों के स्कूल्स नहीं थे, तो एक इजी था जाना. लेकिन अब जरा अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करें, आधा घंटा पहले रॉन्ग वे ना निकलने की कोशिश करें. रॉन्ग वे ना जाएं. क्यों लोग रॉन्ग वे जाते हैं मुझे समझ नहीं आता. मैं कहती हूँ कि इतना खतरनाक है कि आप एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं आप जब आप लेट होते हैं तो फिर आप ये काम करते हैं. नहीं, हर वक्त, क्योंकि देखें आप लेट घर से निकले तो आप थोड़ा सा एहतियात करें सारे लोग. लेकिन ये तो हमने ट्रैफिक की बात कर ली, कल की सूरत है. अच्छा, भारत की तरफ से आबी जारियत जारी है और दरिया सतलुज में पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से बड़ी सैलाबी सूरत हाल है. इसके हम जरूर जिक्र करेंगे कौन कौन से इलाके मुतासर होंगे. इसके साथ साथ बारिश के बाद केपीके में खासतौर से रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ आंखों की बीमारियां, जल्दी अमराज और डेंगू वगैरह, पानी खड़ा है, उसको क्लियर होने में टाइम लगेगा. चेंज हो रहा है, ठंडा मौसम आ रहा है, साफ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, तो उसकी हम बात करेंगे शो पर. फिर इसके साथ साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास में उन्होंने खिताब भी किया और बात की है तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान से और उनसे गज़ा के मामले पर ये इजलास. क्या बात हुई उस पे हम डिस्कस करेंगे, इसकी हम बात करेंगे. और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 59 मज़ीद रहनुमा और कारकुनान, उनको 10 साल कैद की सज़ा और दीगर सज़ाएँ उनको हुई हैं. 9 मई का ये केस है. इस पर राना सनाउल्लाह जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनके घर पर हमले से मुताल्लिक़ केस था. फैसलाबाद की खुसूसी अदालत ने ये वर्डिक्ट दिया है. तो मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें शिबली फराज हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, जिसमें दीगर भी जरताज गुल हैं, तो प्रोमिनेंट रहनुमा, उनको भी सज़ा हुई है. सारे मामलात पे नज़र है हमारी, इंटरनेशनल एंड लोकल, क्या कुछ चल रहा है बिल्कुल ऐसे ही. और फिर ताइक्वांडो चैंपियनशिप की हम बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तानी ताइक्वांडो के जो हमारे ज़बरदस्त बच्चे थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. और क्रिकेट के अलावा हर तरफ से ना खुशखबरियां आती हैं माशाल्लाह. बड़ी खुशी होती है. तो भाई, हम न्यूज़ का शो है, क्या कुछ हो रहा है आपको भी पता होना चाहिए. कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट नहीं, ऐसा नहीं है. नॉलेज इज पावर. यस, नॉलेज इज पावर. फिर आपको नॉलेज ही तो है ना जो आपको बताती है कि आपके राइट्स क्या है और आप कैसे उन राइट्स को ले सकते हैं. तो ये बहुत जरूरी है. तो ये हमारे शो में था. क्या हम ब्रेक लेना, आप बताएं सर. बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिटेल में स्टोरीज जो है ना उस पे हम तबसरा करेंगे, बातें होंगी, और आपने एक सेकंड भी कहीं स्विच नहीं करना. बिल्कुल, पहले ये सैलाबी सूरत हाल की हम आते ही बात करेंगे. बहुत बिल्कुल, देखते रहे 365 न्यूज़ पे राइज एंड शाइन. गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सैलाब की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, सैलाब और उसकी तबाहकारियों की हम बात करेंगे. भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर दूसरी मरतबा राब्ता करके मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया. सरकारी ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है. और ये जो सैलाबी रेला है, इससे दरिया सतलुज जो है वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल होगी, और उसकी वजह से भावलपुर, भावलनगर, कसूर, फिर दीगर इलाके भी है, चिश्तियाँ का इलाका है. हमारे जो दरिया है वहाँ जो वाटर लेवल है वो राइज कर गया है और अब खतरा बढ़ रहा है. बिल्कुल, दरिया चनाब, दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल है. अक्सर जगहों पर, अक्सर मकामात पर कैंप्स भी लगा दिए गए, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है. दरिया के साथ साथ जो आबादी है, तो सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है. अच्छा, कसूर की मैंने बात की है, तो कसूर से हमारे नुमाइंदे परवेज़ इकबाल ने ज्वाइन किया, तो वो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे. परवेज़, गुड मॉर्निंग. मुझे बताएं कि इस वक्त कसूर में क्या सूरत हाल है, एनडीए में क्या कर रहा है, रेस्क्यू के इदारे क्या कर रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल क्या है दरिया? और ये कि लोगों को वार्न भी किया गया है, वहां से कहा जा रहा है कि वो वहां से हट जाएं, वहां से कहीं और चले जाएं.
PDM से जी बताइए कार्रवाई। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं, कसूर दरिया सतलुज में पानी की सतह के जुम्मे ने जो मजीद इजाफा हो रहा है, सतलुज में जो है ना वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जो है ना वो इंतजामिया की तरफ से भी हाईलाइट कर दिया गया है। गड्ढा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का भाव 1,68,000 क्यूसेक इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। जिले इंतजामिया ने इन हिला के लिए जो है ना रेंजर फौज और पुलिस की मदद भी मांग ली है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने रेवेन्यू, हेल्थ, ज़राअत और एनिमल के अमले को सैलाबी इलाकों में सरगर्मियां तेज करने की हदायत भी कर गई है। लोगों को जो है ना वो नकल मकानी करके जो है ना वो उनके हिफाजती जो है ना जगह पे मुंतकिल भी किया जा रहा है। मवेशियों को भी जो है ना वो हिफाजती जगह पे मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया किनारे मौजूद देहात मुतासर हो रहे हैं, रात एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दूसरे अजला में भी जो है ना कश्तियां भी पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है ना वो 24 आवर जो है ना वो अपने जो है ना सैलाब ज़दगान के लिए जो है ना खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि जो दरिया सतलुज में जो है ना पानी की जो सतह है वो मजीद जो है ना बुलंद होती नजर आ रही है। नहीं तो परवेज, ये तो जो मनाजिर आप नजर ही हमें नहीं दिखा रहे आएंगे हैं, फिर ये तो। जो मनाजिर हमें आप दिखा रहे हैं, ये तो ताहदनी पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये तो घर गायब हो जाएंगे। पानी की बिल्कुल सतह मैं आपको बता रहा हूँ 1,86,000 क्यूसेक इस वक्त चल रहा है। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों की सैकड़ों एकड़ अराजी जो है ना वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोग जो है ना नकल मकानी करने पर जो है ना मजबूर हो चुके हैं। तो ये परवेज, ये कौन से इलाके हैं जो कि सतलुज की वजह से ज्यादा मुतासिर होंगे और हो रहे हैं? इसमें जो है ना वो बिक्कीवेंड, चंदा सिंह, सैजरा नगर, एमनाबाद, कानूनी और आरफ की इस तरह जो है ना वो सैजरा गांव है जो धूपसड़ी है, इसमें जो है ना वो काफी ज्यादा जो है ना इलाके जो है ना सैलाब की जद में आ चुके हैं। इसी तरह अगर बात की जाए गड्ढा सिंह में, बल्ले वाला में, जहाँ पे बंद भी टूटा है और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, लोग जो है ना नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और मुझे बताएं, बहावल नगर की भी यही सूरत हाल है, तो यानी एक टेंटेटिव आइडिया अगर हमें आप बताएं कितने घर और कितने खानदान इससे मुतासिर हो सकते हैं, कितना रकबा मुतासिर हो सकता है और अभी तक हुआ है? ये देखें 72 जो गांव है इसमें मुतासर हुए हैं। और अगर घरों की बात की जाए तो घर तो जो है ना वो सैकड़ों की तादाद में जो है ना इस जद में आ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोगों के मवेशी यानी जो है ना वो 72 गांव पानी मुकम्मल की तौर जद पे में 72 गांव मुकम्मल तौर पे पानी है वहां। ये 72 गांव जो है ना वो मुकम्मल इस जद में आ चुके हैं, पानी की जो है ना जद में आ चुके हैं सैलाब की। और इनको फिर रीलोकेट करके कहाँ लेके जा रहे हैं? इन्हें जो है ना वो तलवार पोस्ट के ऊपर जो है ना वो कैंप लगा दिए गए। जिस तरह वो सरकारी स्कूल होते हैं और लोगों के डेरे होते हैं जहाँ पे पानी का खतरा नहीं है, इन्हें जो है ना हिफाजती जगह पे जो है ना मुंतकिल किया जा रहा है। और सुनने में ये बात भी आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं अगर जगह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इन्हें जो है ना वो कसूर सिटी में जो है ना मुंतकिल किया जाए, जहाँ पे जो है ना सरकारी हॉस्पिटल हैं और अपना सरकारी स्कूल हैं। क्योंकि आज जो है ना वो इंतजामिया की जानिब से आज कसूर में जो है ना वो स्कूल में छुट्टी भी कर दी गई है ताकि जो बड़े स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनमें जो है ना वो जो सैलाबज़द गान है उन्हें हिफाजती तौर जगह पे मुंतकिल। मवेशियों का कितना जो जानवर है वहाँ, उनको कौन रिलोकेट करेगा और उनका कितना नुकसान और परवेज ये भी बताएं कि मजीद कितना पानी आ सकता है मुमकिन तौर पर अभी 1 से 2 दिन के अंदर? देखिए जो मवेशियों की बात आप कह रहे हैं वो मवेशी जो है ना रेस्क्यू 111 डबल कूल का हमला जो है ना वो इन्हें मुंतकिल कर रहा है हिफाजती जगह पे। और अगर पानी की बात की जाए तो पानी तो जो है ना वो कह रहे हैं कि एक और रेला जो है ना वो 60 से 65 हजार क्यूसेक का और भी छोड़ा जा रहा है, जिससे मजीद और भी नुकसान हो सकता है। ये तो बड़ी सीरियस परवेज, और यानी इसका मतलब हाई अलर्ट है, ये तो इमरजेंसी की सूरत हाल है, इसमें तो रिसोर्स। मैं आपको बताता चलूं कि कल जो है ना स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान और ख्वाजा सलमान रफीक और डिप्टी कमिश्नर कसूर इन्होंने जो ना विजिट किया, उन्होंने जो है ना हाई अलर्ट कर दिया। जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो है ना छुट्टियां भी जो है ना कैंसिल कर दी गई हैं और उन्हें हाई अलर्ट करके कहा गया कि जहां जहां जो है ना वो पानी लोगों के घरों में दाखिल हुआ है या उनके मवेशियों की हिफाजत के लिए आप 24 घंटे इधर जो है ना तलवार पोस्ट के ऊपर कैंप लगा दिए गए हैं। यहाँ पे जो है ना वो मेडिसिन और रेस्क्यू का अमला, डॉक्टर और बाकी दीगर जो है ना वो लोग उधर ना मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं 50,000 क्यूसेक मजीद आने का खदशा है, वैसे तो 3.5 लाख क्यूसेक पानी भारत की तरफ से छोड़ा। बिल्कुल, और रेला एक आना है। तो ये कसूर से आगे फिर कितना मुतासिर हो सकता है और अगर आगे चलते देखिए ये सर जिस तरह आगे आगे जा रहा है, दरिया का रुख कर रहे हैं, उस तरह जो है ना लोग मुतासर हो रहे हैं, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। लेकिन मैं आपको गड्ढा सिंह बॉर्डर की हेड गड्ढा सिंह के मुकाम की खबर दे रहा हूँ कि इधर जो है ना बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और खाने का अरेंजमेंट क्या हो रहा है लोगों के लिए? जाहिर खाना भी चाहिए, फिर मौसम भी तब्दील हो रहा है, अब तो गर्मी भी छोटे छोटे बच्चे खत्म होती जा रही है, रात में कैसे रुकेंगे?
یہ انتظامات کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ سر انتظامات ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تلوار پوسٹ کے اوپر کیمپ بھی لگا دیے گئے ہیں، اور جو سرکاری سکول ہیں ان میں جو ہے نا وہ انتظام کر دیا گیا، جو رہائشی جو ہے نا وہ لوگ آ کے رہیں گے، بچے اور بوڑھے اور عورتیں جو ہے نا انہوں نے یہاں سے جو جہاں سیلاب ہے ان کے گھر سے نکال کے انہیں وہاں منتقل کر دیا ہے۔ اچھا، تو پرویز صاحب یہاں فصلیں بھی ہیں جو کہ افیکٹ ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں؟ جی سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے، اور یہ جو علاقہ ہے گڈا سنگھ میں بکی ونڈ، چندا سنگھ، سہجرا، اس میں مائی والا آتا ہے، اس میں دوپسڑی آتا ہے، امن آباد قانونی آتی ہے، عرب کے میں آتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا ٹوٹل فصلیں تھیں جو نا پانی کی زد میں آ چکی ہیں کون لوگوں سی کی۔ فصلیں پرویز صاحب، کس طرح کی فصلیں ہیں یہاں، کیا اگایا جاتا ہے؟ کیا دیکھیں دھان کی فصلیں ہیں، مکئی کی فصلیں ہیں، اور زیادہ تر جو ہے نا ادھر لوگ جو ہے نا وہ چارہ جانوروں کے لیے چارہ جو ہے نا لگاتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ تر علاقہ جو ہے نا وہ دریا کے اوپر ہے، یہاں پہ جو ہے نا لیکن بڑی وہ زیادہ تر تشویشناک آپ نے صورتحال ہمیں بتائی ہے، قصور سے 72 کے قریب شکریہ دیہات پرویز، زیر آب آ بہت چکے ہیں۔ پرویز اقبال بہت شکریہ، فوقتاً ہم رابطہ کریں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مزید 50,000 کیوسک کا ریلا اتنے گاؤں کے تو ریسکیو آپریشنز، ان کو جناب سرکاری ریلوکیٹ کرنا سکولز میں بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو رکھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیمپس بھی لگا دیے گئے ہیں، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، تو یہ ایکسٹینسو، یہ بہت زیادہ اس کے لیے انتظامات چاہیے، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہے، میں کہتی ہوں بہت سارے شہروں میں ابھی بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے گاؤں دیہات میں، کے پی میں یہ سیلاب کی وجہ سے کتنی تباہیاں ہو رہی ہیں، دیگر جگہوں سے جب اپنے نمائندوں کو لیں گے ہم تو پتہ چلے گا کہ کتنا مزید نقصان ہوا ہے۔ خیر، اس صورتحال پر ہمیں جوائن کیا ہے پالیسی ایڈوائزر ہے پی ڈی ایم پنجاب کے حمید اللہ ملک صاحب۔ حمید صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیں اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو کوئی ایسی خبر تو بڑی اس وقت یعنی بہت ہی الارمنگ خبر ہے۔ مجھے بتائیں کہ استعداد کار اتنی ہے پی ڈی ایم اے کے پاس کہ وہ اتنے بڑے سیلاب سے نمٹ سکے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جی، شکریہ بہت بہت کہ آپ لوگوں نے موقع دیا کہ ہمارا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، آپ ہماری آواز بنے۔ یہ بھی حصہ ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں جو میڈیا کا رول ہے، آپ مثبت طریقے سے لوگوں تک وہ ہدایات پہنچائیں گے جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو شکریہ۔ اچھا، جو آپ کا سوال تھا کہ یہ جو آپ کے کولیگ تھے یہ ابھی جو بتا رہے تھے، کل بھی اور پرسوں پورا پی ڈی ایم اے کا جو عملہ ہے، ڈائریکٹر جنرل اور ساتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب جو منسٹر ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی وہ بھی شامل تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی ادارے، وہ لوگ سارے جو ہے نا وہ وزٹ کیا فیلڈ کا، دریا میں جا کے جو جہاں تک پانی پہنچ رہا ہے لوگوں تک جا کے ملے ہیں اور باقاعدہ سارے انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ اچھا، اس میں جو جب بھی فلڈ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک اطلاع ٹائم پہ پہنچ جائے۔ یہ چونکہ اچانک جو راوی ہے اور ستلج ہے اور اس کے بعد چناب ہے، تو چونکہ یہ سے داخل آتے تو دوسرے بھی ہیں، لیکن دوسروں کے اوپر ڈیم ہے، وہ منگلا ہو گیا یا تربیلا ہو گیا تو ان کے اوپر ڈیم ہے، تو اس لیے ہمیں وہاں پر پانی کو روکنے میں مدد مل جاتی ہے۔ تو یہ اچانک ہوتا ہے، یہ دوسروں سے ذرا تھوڑا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن تیاری جہاں تک وہ مکمل ہے، لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، اعلانات کر دیے گئے ہیں، ایک گاؤں میں باقاعدہ طور پر اعلانات کر گئی ہے، ریونیو کا عملہ وہاں پر موجود ہے، ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے کولیگ ہی بتا رہے تھے، کشتیاں جو ہیں وہ صرف نہ لوگوں کو صرف نکالنے میں مدد دے رہی ہیں، بلکہ کچھ لوگ اس طرف جو جن کے کاروبار ہیں یا آنا جانا ہے تو وہ مکمل طور پہ چھوڑ کے بھی نہیں آ سکتے، تو اس لیے ان لوگوں کو پھر لے کے آنا اور لے کے جانا یہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ہیلتھ کیمپ جو ہے نا وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں، ریلیف کیمپ بنا دیے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، ہمارے ریسکیو کی ٹیمیں ہر ایک جگہ پر، ہر بندہ، ہر ادارہ اپنی اپنی جگہ پر کام میں لگا ہوا ہے اور موجود ہے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ 3.5 لاکھ کیوسک کی بات آپ کے بہت کتنے لوگ آپ کے اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے، اور یہ بتائیں کہ آپ کو کیا چیلنجز کا جو ہے فیس کرنے پڑے ہیں کہ بہت ایریا ہے؟ اچھا، یہ جو جگہ ہے نا، یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ یہاں یہ چیلنجز جو ہے نا اس دریا کے دوسرے دریاؤں سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارڈر پہ جا کر وہ ہمارے جو فون ہیں ان کے سگنل نہیں آتے ہیں، تو وہ کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے پھر یہ بجائے کنیکٹ کر کے بندے کو ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر بارڈر کے ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں وہاں پر موجود رہتی ہیں، تو یہ بینیفٹ ان کو بھی ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ اس ڈسکنیکشن کی وجہ سے ہم لوگ پہلے سے
प्री पोजिशनिंग हो गई है, यानी सारे जितने भी लोग हैं, इक्विपमेंट चाहिए फ्लड फाइटिंग का, वो वहां तक पहुंचा दिया गया है। और बाकायदा तौर पर इस दफ़ा अभी 2 दिन पहले इंडिया ने हमारे साथ जो वो शेयर करना शुरू किया है, जो दरिया का बहाव का जो स्टेटस होता है, तो उससे बेनिफिट ये हुआ है कि लोगों तक हम एक अच्छी इंफॉर्मेशन जो है, प्रोडिक्शन तो हमारे अपने मेट डिपार्टमेंट भी कर रहा है, साथ जो इंडिया की तरफ से डैम की पोजीशन है और दरियाओं की पोजीशन है वो पता चला है, तो वो पहुंचना शुरू हो गया। तो इसलिए थोड़ा सा जो वो प्रॉब्लम है ना उसका सेलुलर सर्विस न होने का, तो ये की वजह से मैं और पहली प्रायोरिटी सर, पहली प्रायोरिटी लोगों की जानें बचाना है, महफूज मकाम पर मुंतकिल करना है, उनके कैटल्स मवेशियों को बचाना है, स्टॉक को। जी जी बिल्कुल। आपने यहाँ पर एक ही चीज़ है जी, देखें लोग जो हैं वो उनकी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं, पहले नंबर पर लोगों को निकालना है, फिर उसके बाद वो लोग जो हैं उनके कारोबार है, कारोबार मतलब ज़राअत है या उनके जानवर है, तो वो जब तक उनके जानवर महफूज नहीं होते कहते हैं हमने नहीं निकलना। तो हमें लोगों के साथ जानवरों को भी लेके आना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर दो तरह की जो है ना वो हमें अलग-अलग जो कैंप्स भी लगाने पड़ते हैं और सर्विसेज देना पड़ती हैं। और आपके अपने जो कॉलीग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हर जगह पर हर अपना डिपार्टमेंट जो है ना उसने अपना कैंप भी लगाया हुआ है, सर्विस भी दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोगों को सर्व भी कर रहे हैं। तो मुकम्मल तौर पर जो रिक्वायरमेंट होती है ऐसी सिचुएशन में लोगों तक पहुंचने के लिए, लोगों को हेल्प के लिए, उनके जानवरों की हेल्प के लिए और जो सर्विसेज चाहिए होती है वो इस वक्त जो आप फील्ड में देखें तो वो मौजूद है। सर वैसे मतलब हम जो देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बड़ी लिमिटेड क्लिप्स होती हैं, लिमिटेड फुटेज होती है, असल में तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी। कितना लोगों का नुकसान हुआ है, सब कुछ ही चला गया। अच्छा आप और अगर अभी मजीद सैलाब की सतह और बढ़ती है 3.5 लाख क्यूसेक का कहा जा रहा है, ये डूब जाएंगे, सब नजर नहीं आएंगे। देखें जी हमने लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया है। आप देखें संडे को पूरे का पूरा जो कसूर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें तकरीबन हर गांव में जो है वो पहुंचे हैं सारे के सारे। एक तो है ना जिन्होंने फील्ड में काम करना है, जो रेस्क्यू की जो टीमें मौजूद हैं या लाइफ स्टॉक के लोग हैं, एग्रीकल्चर के लोग हैं, रेवेन्यू के लोग, वो मौजूद हैं और उन लोगों को बता भी रहे हैं कि एक एक लम्हे की खबर दे रहे हैं कि इस वक्त इतना पानी आ रहा है, इस वक्त इतना आ रहा है, इस वक्त इतना आ रहा है। लोग तो वहां पर मौजूद हैं, हमें सबसे ज्यादा तो उनकी फिक्र होती है। तो उनको बता दिया गया है कि जनाब ऐसी सिचुएशन में आप किसी सूरत में दरिया की तरफ मत जाए, पानी का रेला जो है ना वो बढ़ रहा है। ये तो सर देखे ना, ये तो कॉम्पनसेशन तो बात की बात है, जाहिर है उनकी फसलें पूरी जमा पूंजी लग गई, अब चावल अजनास की किल्लत हो सकती है। पहले तो आपका यही स्ट्रेस होता है ना कि जी जान बच जाए, घर वाले बच जाए, ठीक है। जब आप कैंप चले गए फिर आपको रियलिटी हिट करती है कि मेरा तो घर बह गया। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे एक और चीज बताइएगा, ये तो हमने कसूर का बताया ना, तो हमने उनसे यही पूछा, तो उन्होंने कहा मैं तो कसूर से आपको अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन ये सतलुज में जो पानी का बहाव है जिसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, इससे यानी ये इस बेल्ट को जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें, कहां तक कितना रकबा मुतासिर हो सकता है, कितने शहर इसकी जद में आ सकते हैं? अच्छा पिछले 2023 में जो है ना 2,78,000 का रेला गुजरा है। इस वक्त तो 1,82,000 से टच करके वापस 174 पे आ गया है, अब रिसीड कर रहा है। तो आगे डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। लेफ्ट साइड पे जो है वो आगे बावल नगर आ जाता है, राइट साइड पे आगे ओकाड़ा है, फिर उसके बाद साहिवाल है, फिर उधर विहाड़ी है। तो वहां तक पानी जो है ना ये तकरीबन कोई 150 किलोमीटर तो हेड सलमान की आ जाता है। तो हेड सलमान की पे जो है ना बहाव वो तकरीबन जो यहाँ पर बहाव होता है उससे तकरीबन वो 40,000 से 50,000 जो है ना वो कम हो जाता है। फिर उससे आगे हेड इस्लाम है वो विहाड़ी में आ जाता है। तो विहाड़ी तक जाते हुए मजीद उसमें से भी जो है ना वो 40-50 वो इतना ही फासला आगे है। तो और चनाब और रावी की सूरत हाल क्या है? चनाब और रावी की सूरत हाल भी जरा बताइए हमें। हाँ चनाब में जो है ना वो तभी जो है उसमें पानी आया था, संडे को ही पानी आया था, लेकिन वो एक हिल टॉरेंट्स जिसको बोलते हैं वो था और वक्ती तौर पर एक दफ़ा वो 1,82,000 पे गया। उससे पहले एक हफ्ता पहले वो 2.5 लाख पे जा चुका है। तो वो फौरन उसी दिन ही जो है ना वो 1 लाख से नीचे आ गया। तो अभी नॉर्मल सिचुएशन है। रावी में जो है ना वो तकरीबन जसड़ के मुकाम पर 74 है, वो लाहौर तक आते आते तकरीबन 40 के करीब पहुंचता है। तो वो इस वक्त, लेकिन लोगों को ये हमने बता दिया है कि जो आज बारिश हो रही है, कल बारिश हो रही है, वो कल से पानी और ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए उनको ये बताया गया है कि आप इसको मत समझें कि पानी कम हुआ है, उसके साथ पीछे दोबारा पानी आने के चांस है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट
ضلعی انتظامیہ نے یا PDMA نے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ نے جو بھی آپ کو اطلاع دے رہے ہیں وہ اس پہ فوراً عمل کریں اور اس کو یقینی بنائیں کہ وہاں تک کوئی بندہ نہ پہنچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ریسیڈ کر رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی اب تو فلڈ ختم ہو گیا, لیکن بارشوں کا ایک سسٹم آج بھی ہے اور کل بھی ہے, جس کی وجہ سے یہ تینوں جو دریا ہیں ستلج میں بھی اور راوی میں اور چناب میں پانی آنے کا چانس ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ نارووال اور سیال کوٹ میں اوپر سے جو یہ تمام یہ شہر متاثر اس سے. جی حمید اللہ ملک صاحب بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں گی, ایک ضرور بات کہوں گی کہ دل سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں آپ کے ورکرز کو, ساری عوام کی طرف سے, ہماری طرف سے, کہ جو جان پہ کھیل کے دن رات جو آپ لوگ جیسے ریسکیو مشنز کر رہے ہیں نا, مور پاور ٹو. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور NDMA کی طرف سے جو ابھی جون میں ہونے والی بارشوں سے متعلق جو ابھی تک کا ڈیٹا جاری کیا گیا, اس میں 799 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, 1080 افراد زخمی ہو چکے ہیں, اور کئی ٹائم ہزاروں کی جانیں بچائی بھی ہیں انہوں نے. تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اپنے ایسے اداروں کو, ایسے ورکرز کو. یہ آسان بات نہیں ہے. دیکھیں میں کہتی ہوں بڑے بڑے ملک جو ہے نا, ایسے جب کرائسس آتی ہیں, فلڈز ہو جائیں, فائرز ہو جائیں, یہ وہ اس میں پوری طور پہ اس کو نہیں دیکھ سکتی. اس میں ریسکیو کرنا, لوگوں کو بچانا, یہ بہت مشکل کام ہے. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو, اور سب کو ہم کو مل کے بھی کام کرنا ہے اس میں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. زہیب, یہ جب سیلاب, بارشیں, اس کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے آفٹر میتھس بھی بہت زیادہ ہیں. ویدر چینج بھی ہے اس میں. نہیں, اس کے آفٹر میتھس جس میں پانی کھڑا رہے گا تو اس کے بعد بیماریاں, ڈینگی, مچھر, جو آپ کی نالیاں ہیں وہ بند ہوتی ہیں, اس کو کھولا کیسے جائے, اور دوسرے بڑے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ملک بھر میں بارشوں کے بعد مختلف امراض پھیل گئے ہیں. پیٹ اور سانس کے مریضوں کی اسپتال آمد میں اضافہ ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں زیادہ صورتحال خراب دکھائی دیتی ہے. صوبائی محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سانس کی بیماریوں کے 857 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, اور ان کے مطابق مجموعی طور پر ملیریا کے کیسز کی تعداد 176 تک پہنچ گئی ہے. آنکھوں کے انفیکشنز میں بھی اضافہ ہوا. 161 مریض سامنے. مجھے وجہ نہیں سمجھ آئی کہ سانس کی بیماریاں یہ بالکل ہم پوچھتے ہیں. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو پر. کیسے ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ باقی چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں, سنا بھی ہے ہم نے. یہ سانس کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, یہ اس کا کیا کنیکشن ہے بارشوں سے, سیلاب سے, پانی سے؟ جی بالکل. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے, سیلاب آتے ہیں, تو جو ایک تو مٹی نم ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو درخت, پودے وغیرہ, وہ تھوڑا سا اس میں پھپھوند آنا شروع ہوتی ہے, مولڈ جس کو کہتے ہیں. اس کے جو سپورز ہوتے ہیں, اس کے جو بیج ایک طرح سے ہوتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں, اس سے لوگوں کو الرجی اور سانس کے مسئلے, دمہ وغیرہ ٹریگر ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ ویسے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بارشوں کے بعد یہ جو امراض ہیں, انفیکشن, جو ڈیزیز ہے وہ ختم ہوتی ہیں, لیکن کیا ویدر چینج بھی اس میں شامل ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, اگست سے ہم نکل گئے, اب موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے. نہیں جی, تو بارشوں سے ختم نہیں ہوتے, بارشوں سے دوسری بیماریاں بنتی ہیں. تو شروع کے دنوں میں جب بارشیں ہو رہی ہوتی تو چونکہ پانی کھڑا ہوتا ہے, تو آلودہ پانی کا اضافہ ہوتا ہے, جس سے پیٹ خراب, ڈائریا, ہیپیٹائٹس, ٹائیفائڈ, یہ پھیلتے ہیں. مگر جیسے جیسے ایک ہفتہ 2 ہفتے گزرتے ہیں اور مچھروں میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر ڈینگی, ملیریا, اور وہ ہم دیکھتے ہیں. بلکہ اب ہم ڈینگی میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں, اور نزلہ کھانسی بھی بڑھتا ہے, کیونکہ لوگ پھر قریب رہتے ہیں, بارش ہوتی ہے, لوگ زیادہ اندر رہتے ہیں, باہر نہیں جا پاتے. تو آپ کس ایج گروپ میں زیادہ دیکھ رہے ہیں ملیریا, ڈینگی, یہ مسائل؟ تو یہ سارے ایج گروپس میں آ رہے ہیں. ایسا نہیں کوئی خاص ایک ایج گروپ ہے جس میں ہم کم دیکھ رہے ہیں, مگر سارے ایج گروپ کے اندر یہ کیسز آ رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹریڈیشنلی یہی سیزن ہوتا ہے جب ہمارا ڈینگی اور ملیریا پڑتا ہے. تو اور سمپٹمز بھی اس کے ڈاکٹر صاحب کیا ہوں گے؟ ملیریا اور ڈینگی خاص طور پہ ان کے کیا سمپٹمز ہوں گے؟ تو یوزلی اس کے سمپٹمز وہی بخار, ملیریا کا بخار عموماً بہت تیز ہوتا ہے, سردی کے ساتھ ہوتا ہے, مگر آتا جاتا رہتا ہے. ڈینگی کا بخار یوزلی مستقل ہوتا ہے, اور عموماً 5 دن بعد اس کو بخار اپنا زور توڑتا ہے, جس کے بعد پلیٹلیٹ میں کمی اور پانی کی کمی ہوتی ہے. اور جیسے پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کئی دیہات زیر آب آ گئے, تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ ٹاسک ابھی انتظامیہ کے لیے ہونے والا ہے پنجاب میں, کیونکہ ڈینگی تو پنجاب میں بہت زیادہ ویسے ہی. جی
जी, न सिर्फ पंजाब में मगर सिंध और बाकी जगहों पे भी, क्योंकि ये वाक़ई हमारा डेंगू सीज़न अभी शुरू हो चुका था। अब इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दूसरी लहर आएगी हमारी। अच्छा, तो अब ये जो डेंगू की फॉर्म है, अब ये कितनी लीथल है? कि पहले आपको याद है कुछ साल पहले, जी, वो बहुत अबाउट 10 years ago, जो लाहौर में हमने कितनी डेथ्स देखी थी, इतना सीवियर डेंगू था जिससे लोग बचते नहीं थे। तो अब हमारे पास क्या बेहतर मेडिकेशन फैसिलिटीज वैक्सीन वगैरह है ये। जी, के लोग जो है वो रिकवर कर जाते हैं आसानी से। देखिए डेंगू का ये है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं। ज़्यादातर केस में सिर्फ बुखार होता है जो कि बेहतर हो जाता है। मगर अगर सिर्फ 1% या 2% को सीवियर या बहुत शदीद इन्फेक्शन हो और आपके लाखों में केसेस आ रहे हैं, तो 1 से 2% बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, जिस वजह से लगता है कि बहुत ही सीवियर डेंगू आ रहा है। तो वही हमको देखना है कि डेंगू कितने केस आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा केस आएंगे तो इसका मतलब है कि शदीद वाले डेंगू भी ऑब्वियसली ओवरऑल हमारे बढ़ जाएंगे। जी, और मेडिकल कैंप्स वगैरह भी ज़ाहिर लगे हुए हैं उन इलाकों में जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं, तो वहाँ पर आप क्या रिकमेंड करेंगे? यानी वहाँ नेट्स वगैरह, टेंट्स ऐसे प्रोवाइड किए जाए लोगों को जो खुले आसमान तले हैं, जिनके घर भी तबाह हो गए? बिल्कुल जी। सो नेट्स काम करते हैं, खासतौर पर मलेरिया के अंदर काम करते हैं। ये खास नेट्स होते हैं जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड या मच्छर को मारने वाली दवाई उसमें होती है। क्योंकि याद रखें कि अगर आपने नॉर्मल जाली रखी है और मच्छर अंदर घुस गया आपके जाली के अंदर, तो वो रात भर आपको काटता रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि वो जो क्रीम्स होते हैं या लोशंस होते हैं जो मच्छरों से बचाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं रात को सोने से पहले, ताकि मच्छर आपको काटे ना। सर, ये स्किन के भी प्रॉब्लम्स बहुत इस वक्त हो रहे हैं, रैशेस हैं, दाने हैं, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? एक तो ये कि एहतियात क्या करें, और उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो कब हॉस्पिटल जाना चाहिए? तो देखिए स्किन के बाकी बहुत सारे मसले आते हैं। एक तो उसकी वजह ये होती है कि जब पानी खड़ा होता है, अगर आलूदा पानी में आप चल के जा रहे हो तो ठोकर लग सकती, चोट लग सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन वैसी थोड़ी सेंसिटिव होती है, गीले रहते हैं, तो फिर उसमें एक्जिमा या दूसरे मसले होते हैं। तो दो चीज़ें करनी है। एक तो अगर आपको लगे कि आपको कोई ज़ख्म बन गया जिसके अंदर पस या पीप या सुर्खी या लालपन हो रहा है, तो उसके लिए फ़ौरन आप डॉक्टर से रुजू करें। दूसरी चीज़ है कि आपकी पुरानी कोई स्किन का मसला जो कि बहुत ही बढ़ गया, तो फिर आप डॉक्टर से रुजू करें। और ये आंखों के इन्फेक्शन में जो इजाफा हुआ, उसके भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 161 के करीब मरीज आए केपीके में। उसकी क्या वजह? वजूहत सिंपल यही वजह है कि लोग करीब रह रहे हैं। ये जो बीमारियां होती हैं ये हाथों से फैलती हैं। आपने आंख मला कि किसी और चीज़ को छुआ और किसी ने उसको छुआ, फिर अपने आंख पे हाथ लगाए, तो और उसकी वजह सिंपली ये है कि बिकॉज जब बारिश होती है लोग करीब रहते हैं और ये वाले इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको बचाने के लिए बस यही है कि अपने हाथ साफ रखें और कोशिश करें। ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप देखें कि आप हाथों से आंखों को टच ना करें। जी, और मेडिकल एड कितना ज़रूरी है? मैं बार बार उन्हीं इलाकों की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मुतासर है। हम तो खैर घर में रह रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी कर सकते हैं, तो वहाँ मेडिकल एड कितना ज़रूरी है? अगर ये इन्फेक्शन आपको हैं, आंखों का है या फिर पेट का अमराज हैं, तो अगर मेडिकेशन ना हो तो फिर तो ये सूरत हाल खराब और हो ये सकती फर्स्ट है। एड किट होनी बहुत ज़रूरी है सबके पास, सबके घरों में। जी बिल्कुल। और जो फर्स्ट एड किट के अंदर आपको बहुत सब हज़ारों चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ऐसी चीज़ रखनी जिससे आपकी अगर पानी की कमी हो तो वो बेहतर हो, जैसे ORS हो गया। अगर मुमकिन हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं होता, मगर पानी को साफ़ करने के जो टैबलेट्स होते हैं वो रख लें, मगर ऑब्वियसली इसकी अवेलेबिलिटी वो मिलना मुश्किल होता है। और फिर इसी तरह से जो एंटीबायोटिक क्रीम होते हैं, कहीं चोट लग गई, पट्टी वगैरह हो गया, तो ये सिंपल चीज़ें रख लें अपने फर्स्ट एड किट के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें जो कि अगर एकदम से चोट लगे, एकदम से पेट ख़राब हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं कहती हूँ वो लोग जो लोग बीमार होंगे, जिनकी सर्जरीज ड्यू होंगी, और ये इन एरियाज में आप सोचिए कुछ लोग इतने बीमार इंतजार कर रहे होते हैं मिनट के भी कब टाइम आए, हमारा ऑपरेशन हो और हमें आराम आए, उनकी सर्जरीज रुक गई होंगी, कितनी डिलीवरीज और इस होने वाली इमरजेंसी होंगी। सूरत हाल में जो सारी एहतियाती तदबीर बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो वहाँ तो वो अवेलेबल है नहीं लोगों को। यानी आप देखें ना कि वहाँ 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट करना उनके लिए ज़रूरी है, सोने का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हाथ साफ करना और फिर अलग रहना, किसी को इन्फेक्शन है ये तो उससे दूर रहना। तो अब देखना ये इंतज़ामिया का ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है इंतज़ामिया के लिए, उन इलाकों में ख़ास तौर पे जहाँ सैलाबी सूरत हाल है, कि इन बीमारियों से भी निपटना है, लोगों की ज़िंदगी को भी बचाना है, उनको खाना पीना भी मुहैया करना है, उनको इलाज की सहूलत भी मुहैया करना है। तो ये एक बड़ा टास्क अच्छा, होने जा और रहा है। अब हमारा रोल इसमें क्या होना चाहिए? एक तो ये कि जो पानी थोड़ा बहुत खड़ा भी है घरों के बाहर, उसका ज़ुहैब क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि उसको हम क्लियर कैसे करें? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो मच्छर है यही डेंगू और मलेरिया कॉज कर सकते हैं। बिल्कुल, और साफ पानी खास तौर पे यही है ना कि साफ पानी में भी होता है, एक तो ये कि स्टैग्नेंट वाटर
खराब पानी है, बदबू है, उसमें तो हो ही जाता है, लेकिन डेंगू तो साफ पानी में हो रहा है। हाँ जी, तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपके घर में भी जो बर्तन रखे हुए हैं, या फिर अक्सर होता है टब में आप पानी छोड़ देते हैं, बाल्टियों में पानी छोड़ देते हैं और वो आप कहते हैं आप साफ पानी है। अच्छा, तो साफ पानी में ही होना है डेंगू। पौधों में ओवरफ्लो कर दिया पानी, और ये होगा भी। आप देखिएगा बारिश के बाद ना कि आपके जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उसमें पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो पानी में तो खड़ा हुआ है, उधर भी डेंजर है। अच्छा, और इसके अलावा जो है मुझे अब ये लगता है कि इनको रिहैब करना, इनके लिए वो वाली स्टेज आएगी कि हम ये जो हमारे सारे ये सारे हमारे बहनें भाई बच्चे हमारे, अब वो स्टेज आएगी नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए कि जब हमने इनका साथ देना है। रेस्क्यू फोर्सेस ने सबने अपना काम किया, बट अब हमें कलेक्टिवली इनके लिए जो है, जो उनको सामान चाहिए, रिसोर्सेज इनको जो चाहिए, वो हमें बिल्कुल। ये डिस्प्लेस्ड लोग हैं तो इनके लिए क्या इंतजाम है, फिर इनका रोजगार जो चला गया है, जो फसलें तबाह हो गई हैं, इनका तो लाइव स्टॉक से ही काम चलता है। और अर्जेंटली जो एड है वो हमको उनको इनके लिए ऑर्गेनाइज करनी चाहिए कि मतलब कंबल, अब सर्दियां भी आएंगी, थोड़ी सर्दियां आने वाली, सामान इनके पास कोई नहीं है, तो वैसे ही मौसम सब बह गया, सब खत्म हो गया। तो इनके लिए चादरें, रजाइयाँ, तकिए, कपड़े, दूध के डब्बे, ये सब कुछ, बर्तन, एवरीथिंग दे विल नीड। यानी हम, मुझे लग रहा है थोड़ा सेंसिटाइज कम है इस मामले में, है ना। अभी लग रहा है कि पूरे मुल्क में वो हम सेंसिटाइज नहीं है कि कितने बड़े पैमाने पर ये तबाही आ चुकी है और कितना मुश्किल है। हर कोई अपने लिए भी तो परेशान है ना, सब शहरों में बारिशें हुई हैं तो हर कोई परेशान तो है, लेकिन ये जो केपी के लोग हैं और जहाँ सैलाब आया पंजाब के लोग, इनको बाद में इनको हमें दोबारा से इनकी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि ये अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पे तो एक अलग ही सूरत हाल है, अलग सूरत हाल के सामने, लेकिन हमारे घरों में जहाँ हम मुतासर रही हैं तो वहाँ खास तौर पर ख्याल रखें कि साफ पानी खुले बर्तन में ना रखें, आप ढक के रखें और कोशिश ये करें कि जहाँ भी साफ पानी उसको बाल्टी वगैरह को आप खाली रखें तो ज़्यादा बेहतर। और पता है ऐसे में हम लोगों ने अर्थक्वेक के टाइम पे बड़ी स्कूल ड्राइव्स हुई थी, बाहर जो लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो सामान आहिस्ता बस सोचना शुरू कर दें इस बारे में क्या करना है, कैसे ग्रुप्स बना के आप जो है चीज़ें इकट्ठे कैसे करेंगे, उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, नाम लिख के हर चीज़, और उसके बाद ये जो हेल्प है ये भिजवानी है। मॉनसून तो अभी देखें चल रहा है, 27 से दोबारा कह रहे हैं कि एक और स्पेल आएगा, तो ये तो अगर ऐसा नहीं किया, जैसे आपने कहा सबका फर्ज अगर हमने नहीं निभाया, सब कुछ आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते, सब कुछ आप अपने इदारों पे नहीं डाल सकते। हमारा भी फर्ज है, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे हैं, हमारा भी रोल है, तो सोचना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। राइज एंड शाइन का सिलसिला। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आप सबको गुड मॉर्निंग जी। और कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं और अदालती मामलात की भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एक और फैसला आ गया। फैसलाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुताल्लिक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। और इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 16 मुलजिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि 34 मुलजिमान को बरी भी किया गया है। और इससे पहले आपको याद होगा कि 9 मई के मुकदमात में बहुत से लोगों को सजाएं हो चुकी है और उनके ऊपर ट्रायल चला है, उन्हें बताया गया, एविडेंस पेश किए गए कि ये मुलव्विस थे लोग। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर फ़ौज की जो इंस्टॉलेशंस थी, आर्मी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किए गए थे, जलाओ घिराव किया गया था। बहुत से लोगों की वीडियो एविडेंस भी उसमें मौजूद है। तो उन लोगों को सजाएं हो चुकी हैं इस सिलसिले में। बहुत से लोगों को बरी भी किया गया लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर। और इससे पहले की जो पेशरफ थी वो ये थी कि बानी पीटीआई समेत दीगर कुछ मुलजिमान थे जिनको सुप्रीम कोर्ट से 9 मई से मुताल्लिक जो मुकदमात हैं उसमें ज़मानत भी दी गई है। तो ये सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लीडरशिप का भी फुकदान भी नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत से उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं पार्टी छोड़ भी रहे हैं। जी, पार्टी बहुत अब वीक होती हुई नजर आ रही है। जी, पार्टी छोड़ भी रहे हैं और बहुत से जो लीडर्स हैं उनको सजा भी हो चुकी है और उनको नाअहली का भी सामना है। इससे मुताल्लिक बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं और बाई इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि देखिए इस पर भी एक बहुत बड़ा झगड़ा है। और उसमें जो उनके सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है
ان کا جو اجلاس ہوا ہے پارلیمانی کا، اس میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بائی الیکشن میں وہ حصہ لیں گے. لیکن علیمہ خان صاحبہ سے متعلق وہ کیونکہ یہ کہتی ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کا میسج ڈائریکٹلی پہنچاتی ہیں، تو وہی کہہ رہی ہیں کہ اس میں الیکشن لڑنے سے منع کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے. تو سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کا یہ معاملہ ہوا ہے، اور اس سے متعلق سلمان اکرم راجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب استعفیٰ دیں گے. تو دیکھنا ہوگا نادیہ کہ وہ استعفیٰ پیش کرتے ہیں، ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ. کیا وجہ بنی ہوگی ان کا اس طرح؟ دیکھیں وہ اسی لیے نا کہ وہ اب پرابلم یہ ہے کہ جب لیڈرشپ نہیں ہوتی اور کوئی ایسا نہیں ہوتا جو پارٹی کو لیڈ کرے اور فیصلے لے، کیونکہ ان کے بانی جیل میں ہیں، تو اس سے ایک کنفیوژن پھیلتی ہے. اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے شیر افضل مروت اور ان جیسے کئی لوگ پاکستان تحریک انصاف سے الگ بھی ہوئے. احتجاج کرنا ہے نہیں کرنا، کب احتجاج کے لیے نکلنا ہے، کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے. پھر مختلف لیڈرز کے مختلف بیانات ہوتے ہیں کیونکہ چین آف کمانڈ نہیں ہوتی ہے، ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو یہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں. اب اس پر شاہ محمود قریشی لیڈ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو، کون آگے چل کر لیڈ کرے گا؟ کیونکہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو جگہ ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر لیڈر لیس ہو جائے وہ، تو پھر اس کی حکمت عملی بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، اور پھر اس کو کنٹرول کرنا بھی ذرا مشکل صورتحال ہوتی ہے. کیونکہ جب لیڈرشپ ہوتی ہے اور ایک ذمہ دار لیڈرشپ ہوتی ہے تو اس سے بات کی جاتی ہے کہ اگر وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو اس احتجاج کی کال پہ کہاں کرنا ہے احتجاج، کیسے کرنا ہے، کیا قواعد و ضوابط فالو کرنے ہیں، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے. تو یہ سارے معاملات ابھی پاکستان تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جس کی لیڈرشپ ہوگی تو اس میں بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ میں کیوں نہیں، یہ نہیں. فواد چودھری وہ نہیں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ لیڈ کریں اب پارٹی کو. بالکل. اچھا بہت سے ایسے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرز تھے جو کہ 9 مئی کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پارٹی سے بھی علیحدگی کا اعلان کر دیا. بہت سے لوگوں نے تو سیاست سے اعلان کر دیا. اب یہ اٹس اے میٹر آف دیکھنا پڑے گا کہ فیوچر کیا ہے پارٹی کا، فیوچر کیا ہے اتنا ایکسپیرینس ہے اور ان فیصلوں سے کیا اتنی چیزیں انہوں نے خود وٹنس کی ہیں. تو سینئر صاحب نے تجزیہ کار منیب فاروق صاحب نے جوائن کیا. جی ان سے پوچھیں. جی السلام علیکم جی، تھینک یو فار یور ٹائم. بہت شکریہ منیب، کیسے ہیں آپ؟ یہ ذرا اس فیصلے کے بارے میں بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے بیسکلی تو یہ تسلسل ہے یا کنٹینیوٹی ہے ان پچھلے فیصلوں کی جو مختلف اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آئے تھے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آگے جا کر جب یہ ہائر کورٹس کے اندر چیلنج ہوں اور ان کی اپیلیں سنی جائیں تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا یہ فیصلے مکمل طور پر قانون اور آئین کے مطابق دیے گئے، کیا ان کے اندر کوئی قانونی طور پر کوئی ایسا حکم تو نہیں تھا، کوئی ایسے لوپ ہولز تو نہیں تھے جن کو ہائی کورٹ کی سٹیج پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور اگر تو یہ فیصلے اپنی لیگل سٹینڈنگ رکھتے ہیں اور اوپر کے کورٹس کے اوپر کے اندر بھی ان کو اپ ہولڈ کیا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر سم ٹائم ڈاؤن دا لائن یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلے کسی طرح کے دباؤ یا انٹرفیرنس کا نتیجہ تھے اور یہ فیصلے خود کو وتھ سٹینڈ نہیں کر پاتے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ ایسی ہے جس کے اندر سیاسی کیسز بھی ہوئے، سیاسی فیصلے بھی ہوئے، اور یہ دوبارہ ایک بدقسمت مثال ہوگی اگر یہ فیصلے اپنی جگہ نہ بنا پائے پاکستان کی تاریخ کے اندر. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ جی یہ تو کافی آبویس ہے، بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ کیونکہ فوجداری معاملات ہیں، یعنی ستارہ دہشت گردی کی عدالت سے دیا گیا ہے، اس کے اندر دو تین چیزوں کی اہمیت ہے. ایک یہ کہ آپ کو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے اندر خود کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے بفور دا کورٹ، آبویسلی کیونکہ آپ کنوکٹ ہو چکے ہیں. پھر ونس یو سرنڈر اونلی دین یو کین فائل این اپیل. آپ ان ایبسینشیا یا ایبسکانڈ کرتے ہوئے یا پیشی نہیں ہو تو آپ اپیل فائل نہیں کر سکتے. یہ وہ قانونی ایک نقطہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ابھی تک تو جن لوگوں کو، جو لوگ کورٹ میں تھے یا پروسیڈنگز اٹینڈ کر رہے تھے، 2-3 کیٹیگریز تھیں. ایک وہ لوگ تھے جو ان کی تعداد کم ہوگی، ورکر زیادہ ہوں گے جو آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ کے اندر تھے، تو ان کو تو ایک سزا ہو گئی تو ان کا سٹیٹس تو وہی ہے کہ وہ جیل میں رہیں گے. دوسرے وہ لوگ تھے جو بیل پر تھے لیکن پروسیڈنگز اٹینڈ کر رہے تھے، اور اگر وہ اس دن موجود تھے تو ان کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا ہوگا. تیسرے وہ لوگ تھے جو جنہوں نے ایگزمپشن لی ہوئی تھی اپنی حاضری سے. اب اگر تو وہ لوگ ونس دی ججمنٹ ہیز بین پروناؤنسڈ، اگر تو وہ لوگ سرنڈر کرتے ہیں بفور دا کورٹ تو پھر تو ٹھیک ہے. بٹ if it doesn't take place تو پھر وہ لوگ اگر نہیں آتے تو وہ نیچرلی پھر ابسکانڈ کر رہے ہوں گے اور وہ وانٹیڈ ہوں گے بائی دا لا. تو ایسی صورت میں وہ unless they surrender اس وقت تک وہ اپیل بھی نہیں کر پائے. تو منیب صاحب یہ حیران کن نہیں کہ وہ بہت سے ایسے لیڈرز جن کو سزا بھی ہو گئی ہے
اور اس کے باوجود وہ شوز میں بھی آتے ہیں اور وہ دیگر گیدرنگز میں بھی ہوتے ہیں, ان کو گرفتاری نہیں ان کی ہوتی. یہ تو بڑی حیران کن سی بات نہیں ہے؟ اچھا, اس میں جو شوز میں آنے والی بات ہے وہ شاید غالباً عمر ایوب صاحب کی ہے کہ وہ ایک دو شوز میں آئے. وہ خیبر پختونخوا میں سارے موسٹلی جو لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر چلے گئے ہیں. اب ٹیکنیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ونس کسی کو سزا ہوتی ہے تو پھر پولیس جاتی ہے یا عدالت کے حکم پر پولیس جاتی ہے اس علاقے کی کہ جن کو گرفتار کیا جائے جہاں سے بھی. اب کیونکہ ہمارے معاملات ادھر اور ہیں اور حالات ایسے ہیں, وہاں خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, شاید کوئی اتنی سیریسنس بھی نہیں ہے یا اتنی کیننس بھی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, کیونکہ ججمنٹ پروناؤنس ہو چکی ہے, ڈسکوالیفائی وہ ہو چکے ہیں. اب اسی لیے پھر سب کچھ ہو رہا ہے. ادروائز اف دے کم ٹو اسلام آباد تو نیچرلی ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا, یا اگر لاہور کی طرف آئیں گے تو انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ سارے میرے خیال میں آن پرپز اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہے, اپیرنٹلی گورنمنٹ کا کور لے کے بیٹھے. اچھا, اور اس کو کسی صورت یہ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ڈاٹس کو, اگر کوشش کی جائے کہ بھئی سپریم کورٹ سے ضمانت مل جاتی ہے 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کو, پھر علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے 3 سال بعد, اور پھر یہ والا رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کو بھی ایز اف یہ جیسے آرمی انسٹالیشنز پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے, تو کیا کوئی کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم ان سارے معاملات کو ایک دوسرے سے؟ یعنی کیریکٹرسٹک کیا ہے یہ؟ دیکھیے, نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی وہ ایک اور اس کی کیٹیگری ہے. وہ شاید ویسے بھی ہو جانی تھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا. آپ دیکھیے, بیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتی تو چلیں ڈسکریشن ہے, لیکن آپ اپلائی ضرور کرتے ہیں. اور عدالتیں نارملی اگر تفتیش مکمل ہو چکی ہو یا کوئی بندہ آلریڈی موجود ہو کسی کسٹڈی میں کسی اور کیس میں, جس طرح عمران خان صاحب آلریڈی سزا کاٹ رہے ہیں اڈیالہ میں, تو ان کو ان کیسز میں بیل ڈینائی کرنا ایک بڑا فضول سا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا. اسی لیے اب انہیں سپریم کورٹ نے الاؤ تو کر دیا, لیکن سپریم کورٹ نے کوئی ایسے ریمارکس پاس نہیں کیے جو کہ میرٹس کو پریجوڈس کرے. دوسری بات یہ کہ جو علیمہ خانم صاحبہ کے صاحبزادے ہیں ان کی اریسٹ کے اوپر لیگلی تو وہ مجھے انڈیفینسیبل لگتا ہے, unless there is some new evidence that has come on surface which I fail to understand کہ وہ کون سی ہے. جو فوٹیجز کی بات کی جا رہی ہے وہ تو they were there from the day one. اب چلیں, ان کو اریسٹ اگر کر لیا گیا ہے تو عدالت کے اندر ثابت بھی کرنا ہوگا کہ فزیکل ریمانڈ سے کچھ نکلا ہے. ایک ان کے صاحبزادے تو یہ ایویڈنس دے رہے ہیں, اٹس اے پرفیکٹ ایلیبائی, ٹائم اسٹیمپڈ فوٹو ہے کہ جی وہ 9 مئی والے دن تو ادھر لاہور میں تھے ہی نہیں. unless there is any evidence to the contrary, آپ انہیں کس بنا پر یہاں رکھیں گے؟ پرووکیشن کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے کسی کو پرووک کیا؟ جہاں ان کے دوسرے صاحبزادے شیر شاہ وہ حسان عزیز صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, ہاں ان کو آپ کر سکتے ہیں, بٹ 2 سال 2 مہینے کے گزرنے کے بعد اگر آپ کسی کو ڈیلیڈ اریسٹ کرتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ہیو sufficient grounds to do it. اب یہ میں لیگلی بات کر رہا ہوں, بٹ obviously court will decide at the end of the day کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے کی اور جناح اس عملے کی, اگر اس کو جو کمپریبل ویو لیا جاتا ہے, دیکھیے عدالت دہشت گردی کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے, دہشت گردی کی ڈیفینیشن انسداد دہشت گردی کے قانون کے اندر کیا ہے, اور اس کو مختلف چیزوں سے عدالت نے کس طرح ڈیسیجنز کو دیا ہوا ہے مختلف پیراؤں میں, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر جو سرکاری املاک یا فوجی املاک کے اوپر حملہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ڈیرے یا گھر کے اوپر حملے کو عدالت نے ایکویٹ کیا ہے, then we really have to see کہ وہ کون سی بنیادوں پر کیا ہے. اگر وہ بھی دہشت گردی ہے اور یہ بھی دہشت گردی ہے تو بائی اینڈ لارج سزا تو ایک جیسی ہوگی. صحیح. اچھا منی, واٹ اباؤٹ دا لیڈرشپ آف پی ٹی آئی؟ شاہ محمود جو ہے ان کو سب پارٹی ایکسیپٹ کر لے گی ایز اے لیڈر, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پہ بھی ڈسپیوٹ پارٹی میں ہو سکتا ہے؟ مے بی فواد چودھری کہیں کہ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, یا یہ کلیئرٹی ہے پارٹی میں؟ فواد چودھری صاحب کا تو اسٹیٹس سے بھی کلیئر نہیں ہے, ان کو تو پارٹی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی, لیٹ الون کہ کوئی ان کو کوئی لیڈرشپ میں جگہ دی جائے. عمران خان صاحب نے ملاقاتیں ان سے کر لی جب وہ جیل ٹرائل میں جا رہے تھے, لیکن ان کو ایک جملہ لگتا ہے کہ انہیں آپ پارٹی میں واپس بلائیں. آئی تھنک ہی از اے پورٹنٹ فورس, پولیٹیکل فورس ان پی ٹی آئی, ان دا سینس کہ ایٹ لیسٹ ہی ہیز اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, ہی کین ٹاک سینس, میں بھی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ بھی کر سکتے ہیں, بٹ ان کی تو واپسی ہی مکمل نہیں ہو پا رہی پی ٹی آئی کے اندر, تو ہم انہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیڈرشپ میں آئیں گے. دوسری بات شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے. دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب بڑے ایکسپیرینسڈ انسان ہیں, بٹ انہوں نے بھی ایک آرڈیل
جھیلا ہے جیل کے اندر. اب ان کی فائنلی اگر وہ آ جاتے ہیں باہر, جو کہ ان آل لائکلی ہوڈ وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے, تو یہاں جو ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی کی, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ کون انہیں کس رول میں ایکسیپٹ کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت تو چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب ہیں, بائی فار قریشی صاحب بہت سینئر ہیں سالوں سے, تو کیا عمران خان صاحب ان پر ہاتھ رکھیں گے کہ ٹھیک ہے جی اب یہ چیئرمین ہوں گے اور یہ پارٹی سنبھالیں گے؟ آئی تھنک جو خان صاحب کہیں گے وہ ہوگا. اچھا, اور یہ سیکرٹری جنرل کا جو معاملہ ہے سلمان اکرم راجہ کا, وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ آج وہ دے دیں گے, تو یہ کیا مطلب بائی الیکشن لڑنے سے متعلق کوئی, کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے تو منع کیا ہے کہ بائی الیکشن نہیں لڑنا ہے, اور پارٹی یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بائی الیکشن میں جانا ہے ہم نے. دیکھیے اس میں بھی دو تین چیزیں ہیں نا, کہ خان صاحب نے تو یہ کہا, بٹ ڈیڈ ہی ایکچولی سے کہ آئی لیو اٹ ٹو دا پولیٹیکل کمیٹی آف دا پارٹی. اگر انہوں نے واقعی چھوڑ دیا ہے کہ سیاسی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے, دین سیاسی کمیٹی نے 9 اور 13 کا ڈویژن تھی, 9 لوگوں نے کہا نہ لڑیں, 13 نے کہا لڑیں, تو شاید یہ ہوا. اب راجہ صاحب سے علیمہ خانم صاحبہ کی کیا بحث ہوئی ہے, اور راجہ صاحب اس سٹیج پر کیوں آئے ہیں, کیونکہ انہیں تو علیمہ خانم صاحبہ کی سپورٹ حاصل تھی. راجہ صاحب اس سٹیج پر کیوں آئے ہیں کہ انہوں نے خود کو اس جگہ پر محسوس کیا ہے کہ نہیں یار میں اب یہ عہدہ ہی چھوڑ دیتا ہوں, اور انہوں نے کہا فکری اور معاشی آزادی کو وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کون سی ایسی فکر کی آزادی انہیں یہاں خطرے میں نظر آئی؟ باقی راجہ صاحب ایک آنریبل انسان ہیں, آنیسٹ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اچھے وکیل ہیں, بٹ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہے. اور دیکھیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ چھوڑنا اگر واقعی خان صاحب بھی مان جاتے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ پی ٹی آئی میں بھی بالکل کارنر پہ چلے جائیں گے. ان کے پاس دیکھیے نہ وہ ایم این اے ہیں, نہ ان سینیٹر ہیں, نہ وہ اور کوئی عہدہ رکھے ہوئے ہیں. کیسز تو پھر بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے لڑ رہے ہیں, لیکن کیا ان کی پی ٹی آئی کے اندر وہ جگہ ہے جو راجہ صاحب کو دی گئی تھی؟ نہیں ایسا صحیح. اور جن کے خلاف فیصلے آئے ہیں وہ اپنے اریسٹ کو ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آلریڈی کر رہے ہیں. دیکھیے مزید ڈیلے کیسے کر سکتے ہیں؟ by keeping themselves hidden in KP خیبر پختونخوا کے اندر, وہ آلریڈی ڈیلے کر رہے ہیں. اور ونس اور ایز لانگ ایز دے ڈیلے, تو اس وقت تک تو وہ اپیل بھی نہیں فائل کر سکتے, اور پھر ظاہری بات ہے اپیل نہیں فائل ہوگی تو اس کی ہیئرنگ نہیں ہوگی, ہیئرنگ نہیں ہوگی تو پھر کبھی سزا معطل یا کالعدم نہیں ہوگی. اچھا مجھے بتائیں منیب, یہ جو معافی کا معاملہ چل رہا ہے, ذرا اتنا لمبا سوال میں نے کرنا نہیں ہے, لیکن یہ کیا باز گشت ہے؟ معافی مانگ لیں یا پھر تھوڑا سا کچھ کیا, یعنی کیا چل رہا ہے یہ مجھے یہ ذرا سمجھائیں اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس بارے میں. دیکھیے یہ جو ایک معافی والی بات تھی, میں سمجھتا ہوں جو سارا ایک چیز شروع ہوئی وہ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم تھا, لیکن کالم سے ایشو نہیں ہوا. اس کے بعد جو سہیل وڑائچ صاحب ایک بڑے ایکسپیرینسڈ صحافی ہیں, انہوں نے جو باتیں کی, تجزیاتی طور پر اسے پیش کیا, اس کے اوپر اعتراض ہوا. لیکن اوور آل جو معافی کی بات ہے, دیکھیے 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ صدق کے دل سے معافی مانگے, بٹ اگر آپ اس کو if you don't get lost in the interpretation but if you just probe into it, which I did اس وقت, تو احساس یہ ہوا کہ جو معافی والی بات ہے it is not something کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معافی مانگو and then you are scot free. وہ ایسا نہیں ہے. It is about the fact کہ آپ معافی مانگیں, ریگریٹ شو کریں, پشیمانی کا اظہار کریں, لوگوں سے, ادارے سے معافی مانگیں, لیکن وہ ایک ایکٹ ہے. معافی کا قبول ہونا اور اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ معافی مانگ لی تو سب ختم ہو جائے گا. جو قانونی معاملات ہیں وہ چلے یعنی وہ وقت نکل گیا, وہ وقت اس وقت جب لیڈرز نے معافی مانگ لی پریس کانفرنس کر کے, وہ وقت تھا اس وقت اگر مانگ لیتے, اب وہ نہیں. دیکھیے وہ بھی ایک عجیب ہی معاملہ ہے کہ جنہوں نے مانگ لی ان کو آپ نے بالکل ہی چھوڑ دیا, اور جنہوں نے نہیں مانگی یا جو لوگ ساتھ رہے ان کا رگڑا نکل گیا. ان تمام چیزوں کو پاکستان کی تاریخ جج کرے گی ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, اور اس ملک کی سیاسی تاریخ جج کرے گی. یہ آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ کوئی سیلیبریٹری موومنٹ نہیں ہوتا کہ سزائیں ہو رہی ہیں کسی کو. ہو سکتا ہے مطلب اوئنگ ٹو دا ہسٹری آف پاکستان میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے یہ فیصلے آج سے 5 سال بعد کچرے کے ڈبے میں پڑے ہوئے ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا بس ایک کامنٹ آپ کا اور چاہیے, جماعت اسلامی نے کہا ہے نومبر میں وہ احتجاج کریں گے. نکلامی جماعت اسلامی کا بیان آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں وہ احتجاج باقاعدہ فل فلیج ہوگا حکومت کے خلاف, اور تیاری پکڑیں آپ. تو یہ کیا, یہ ایسی بس اسٹیٹمنٹ دے دی انہوں نے؟ نہیں, جماعت اسلامی ایک اچھا بڑا احتجاج کر سکتی ہے اور ان کے پاس ایک سیاسی طاقت بھی موجود ہے. لیکن دیکھیے احتجاج اماؤنٹنگ ٹو واٹ, اگر تو احتجاج یہ ہے کہ حکومت کو لعن طعن کرنی ہے تو وہ تو دے کین آلویز ڈو دیٹ.
لیکن احتجاج لیڈنگ ٹو ریموول آف گورنمنٹ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک کے اندر اس کی ایک تاریخ ہے کہ انلیس آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو اور غیر سیاسی قوتیں ہوں جو تاریخی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے, تو پھر آپ کسی حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں, اس کے اسٹرکچر کو گرا سکتے ہیں یا اس کے اندر کریکس ڈال سکتے ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر ہمارے ملک میں ہماری تاریخ کے اندر ایسا نہیں ممکن کہ آپ ایک احتجاج کے ذریعے حکومت کو گرا سکتے ہیں. اور ابھی پیج تو سیم ہی ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں, ابھی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو غلط باتیں اور رومرز وغیرہ, ابھی پیج سیم ہے. بالکل نہیں, یہ یہاں پیج والی بات جو تھی وہ تو پرانا تھا, یہاں تو بس آپ سمجھیں کہ کتاب ہی ایک ہے جس کے اندر سارے معاملات ہیں. صحیح, دو قالب ایک جان. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سینئر صحافی تجزیہ کار منیب فاروق ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ساری صورتحال بڑے پیچیدہ مسائل اور مسئلے ہیں, معاملات ہیں. اللہ خیر کرے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور باتیں, کچھ اور خبریں. اسٹے ود اس. گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ غزہ کی بات کریں گے کیونکہ کوئی بھی ہمارا شو اس کے بغیر جو ہے نامکمل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں اسپتال پر حملہ کیا گیا اور تقریباً 7 کے قریب صحافیوں کو تو خاص یہ ٹارگٹ ہی کر رہے ہیں تاکہ کوئی رپورٹ, کوئی خبر باہر جائے نہیں, کوئی اصول ان کا. یہ ایسی جنگ ہے جس کو مطلب ہسٹری میں لوگ ہمیشہ جب تک دنیا لوگ یاد کریں گے کہ ایسی ظالم قوم بھی تھی جنہوں نے ہر طرح کا جو ہے رول توڑا, کسی کا احساس نہیں کیا, کسی کو نہیں چھوڑا. ظالم اسرائیل. تو یہ کہ اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بیان آیا, انہوں نے کہا میں خود دیکھ رہا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ یہ سارے معاملات ہوں یہاں پر, اور بہت جلدی وہ یہ کہہ رہے ہیں 1 سے 2 ہفتے میں اس کا حل نکل آئے گا. اور پھر انہوں نے اپنے جنگیں رکوانے کی بھی انہوں نے ذکر کیا, لیکن حل نکل آئے گا جو بھی نکلا. بارہ پاکستان کی بھی ایفرٹس اس میں ہیں, اور پاکستان کے خارجہ محاذ پر پاکستان بہت زیادہ ایفیکٹیولی اپنا موقف بھی رکھ رہا ہے, اور دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر خاموش بیٹھے ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل جو منصوبہ ہے خطے میں امن کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان کا موقف, بہت سے لوگ یہ کرٹیسم پاکستان کا موقف دیا, تو واضح طور پر انہوں نے یہ موقف دیا کہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس کو سختی سے ہم مسترد کرتے ہیں پاکستان, واضح طور پر انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر مظالم کی بات کی ہے, اور انہوں نے سعودی عرب سمیت دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان سب سے یہ کہا ہے کہ مل کر یہ جو ہو رہا ہے اس وقت غزہ میں, اسلامی سربراہی کانفرنس یہ جو بلائی گئی ہے, تو اس پر باقاعدہ ایک پلان آف ایکشن دیا جائے, ایک لاہے عمل دیا جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے غزہ میں یہ ظلم روکا جا سکتا ہے. پھر انہوں نے 31 عرب اور اسلامی ممالک کے جو مشترکہ بیان ہے اس کی حمایت کی ہے. 2 ریاستی حل ہی انہوں نے کہا کہ فلسطین کا مسئلے کا حل ہے. بالکل, لیکن بات وہ نا کہ جی اگر نہیں ہوا تو پہ ہم کبھی بھی نہیں آتے, کوئی بھی نہیں آتا, کوئی بھی لوگ. دنیا کو اس تو پہ آنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور پاکستان نے کہا ہے کہ فوری طور پر اقدامات کیے جائے. پائیدار امن جو ہے واحد راستہ یہ ہے کہ 2 ریاستی حل ہیں اور مستقل جنگ بندی سر فہرست اس میں. لیکن ہم آواز اٹھا رہے ہیں. ایکسپرٹ سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محمد علی صاحب, اپنے وقت دیا ہمیں. پاکستان نے دیکھیں اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے کہیں نہ کہیں ریپرکشنز ہوتے ہیں, لیکن واضح طور پر آ کر جہاں ہمارا اصولی موقف تھا وہ واضح سامنے رکھا, اور کل اسحاق ڈار نے بھی یہی کیا. ایسے ہی ہے, اور آپ نے جیسا کہ صحیح بیان کیا کہ پچھلے 2 سال سے بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے, اور اب تو مزید تشویشناک اس لیے ہو گئی ہے کہ کھلم کھلا اسرائیل کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ غزہ کی پٹی کا انضمام کر لیا جائے, ناجائز طور پہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے. اور آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے انہوں نے 50,000 مزید جو ریزرو فوج ہے وہ طلب کی ہے اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت میں, جو اقوام متحدہ میں, OIC میں جو بھی اس وقت سفارتی کوششیں جاری ہیں وہ بڑی بروقت اور اہم ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقت یہی ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو ہم کنڈیم کرتے ہیں, پوری دنیا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور جو 4-5 ہمارے اہم اصولی موقف کے نکات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, اور جو بیت المقدس ہے وہ پرماننٹ کیپٹل ہونا چاہیے فلسطین کا,
جنگ فوری طور پہ بند کی جانی چاہیے، ان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے، وہاں پہ ان کو جو خوراک اور پانی اور تمام جو میڈیکل ضروریات ہیں اس کے اوپر ان انٹرپٹڈ ایکسیس اور سپلائی ہونی چاہیے، اور جو ان کے جغرافیہ ہے اس ریاست کا وہ وہی ہونا چاہیے جو کہ 1967 کی جنگ سے قبل تھا، یعنی کہ 67 کے بعد سے اسرائیل نے جتنی بھی ان کی اراضی پہ قبضہ کیا ہے وہ فلسطینی عوام، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری کی توقعات کے عین برخلاف ہے۔ جی اچھا، لیکن سر یہ کنڈیم تو ساری دنیا کر بھی رہی ہے، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں پیلسٹائن کا سٹیٹس، لیکن ایکچولی ایک بڑے اگریسو ایک کیمپین کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کی مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک ساتھ ہوں ایک اور ان کو جواب دیں، جو دنیا بھی چاہتی ہے کہ ان کو ایک جواب دینا چاہیے بڑا، کہ وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو نہیں آ رہا کہ اگر آپ نہیں یہ جنگ روکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہنگامی اجلاس ہو جاتے ہیں، ہنگامی اقدامات نہیں ہوتے ہیں، ہم کچھ کہہ نہیں پا رہے، ان کو کوئی سنا نہیں رہے، دھمکی نہیں، تھریٹ نہیں، کوئی کانسیکوینسز کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو یہ کب تک چلے گا؟ اور اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا پلان بھی ان موشن شروع ہو گیا ہے، بڑے کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چھوڑو، ایکچولی کسی کو چھوڑوں گا ہی نہیں، تو پھر کب جو ہے دنیا ایک ہوگی؟ جی نادیہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا۔ دیکھیں اس تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ 1948 سے لے کے اب تک تقریباً 77 سال میں جو اسرائیل کی پالیسی ہے فلسطین کے حوالے سے وہ بالکل یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور وہ تین چیزوں پر نہیں ہے۔ گوگل کریں اسرائیل کا نقشہ 1948 کا اور آج کا گوگل کریں تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، تقریباً 100 گنا کا فرق پڑ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پالیسی کا تسلسل یہ ہے، پہلا حصہ یہ ہے کہ جی میکسیمم اراضی پہ قبضہ کرنا ہے، میکسیمم جو فلسطینی ہیں ان کو بے دخل کرنا ہے یا ان کو جاں بحق کرنا ہے، اور وہاں پہ پوری دنیا سے جو صہیونی بستیاں وہ بنا رہے ہیں وہاں سے لوگوں کو لا کے آباد کرنا ہے۔ تو میں نے تو 77 سال میں تمام تر تشویش، قراردادوں، عالمی قوانین اور کنڈمنیشن کے باوجود اس پالیسی کے تسلسل میں کوئی کمی نہیں دیکھی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو بنیادی بات یہ دو باتیں بالکل ٹھیک ہیں کہ پوری دنیا کی جو باضمیر رائے عامہ ہے، عوام ہے، خصوصاً مسلم اور عرب ممالک، وہ ان کے ساتھ ہیں، اسٹریٹ سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور ریاست جو ہے، ریاستیں بھی جو ہیں سفارتی اور قانونی اعتبار سے اس کو کنڈیم بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو بھی ریویو کر رہی ہیں۔ لیکن جو دفاعی معاملہ ہے، جی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے یا سلامتی کے اعتبار سے فلسطینی ریاست جو ہے یا فلسطینی عوام وہ صلاحیت نہیں رکھتے اس توسیع پسندانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب خصوصی طور پہ امریکہ جو ہے وہ مکمل کیل کانٹے سے لیس کر رہا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے، اسرائیل کی ہر بم جو استعمال ہو رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف وہ امریکہ کا دیا ہوا ہے، اور پچھلے 2 سال میں بھی 18-20 ارب ڈالر کا مزید اسلحہ اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ تو واحد جو راستہ ہے فزیکلی اس جنگ کو روکنے کا، اس نسل کشی کو روکنے کا، وہ یہی ہے کہ اگر امریکہ یا تو دفاعی امداد بند کرے یا عالمی برادری جو ہے اسرائیل پر اتنی لیکن دیکھیں نا، امریکہ کا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، یہ ہیڈ لائن سٹوری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں غزہ پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں ہیں وہ، یہ جنگ آئندہ چند ہفتوں میں فیصلہ کن انجام کو پہنچ جائے گی۔ یہ بہت ہو جائے تو بڑی مجھے نہیں، لیکن چند ہفتے تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی اس سے پوری اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اور ان کو چاہیے بھی شاید اب چند ہفتے ہی ہیں، ان کو یہی ٹائم چاہیے بس کمپلیٹ ٹیک اوور کرنے۔ تو یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی چند ہفتوں میں، پھر کیا فائدہ؟ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سٹیٹمنٹ کو؟ کیا یہ اس طرف کی سٹیٹمنٹ ہے یا ہم اپنی سپورٹ میں، غزہ کی سپورٹ میں سمجھے ہیں؟ کیا یہ بہت اہم سوال کیا۔ دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے 4 پہلو ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جو آڈینس ہے نا وہ امریکی عوام کی رائے عامہ ہے جو کہ کسی حد تک فلسطینیوں سے ہمدردی رکھتی ہے یا اسرائیل کی یک طرفہ پشت پناہی کو امریکی مفادات کے خلاف سمجھتی ہے، اور تو وہ داخلی سطح پہ، سفارتی اور سیاسی سطح پہ اپنے اوپر دباؤ جو ہے اور تنقید کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ تھوڑا سا ریکنسائل کر رہے ہیں مغربی ممالک جس طرح فرانس اور پرتگال اور برطانیہ نے اور کینیڈا نے بھی کہا ہے فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو یہ نہیں چاہتے کہ فلسطین کے مسئلے پہ مغربی دنیا میں بہت بڑی خلیج حائل ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا بیلنس عرب ممالک میں بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی سمپتھی جو ہے وہ مکمل ہیٹریڈ میں نہ بدل جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے،
سفارتی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے اسرائیل کے بالکل ساتھ کھڑا ہوا ہے امریکہ، اور اس کے معیار اور مقدار میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور اس جنگ کو بند کرنے کا مطلب صرف یہی ہے، واحد رستہ ہے کہ اسرائیل کی معاشی اور دفاعی امداد کو روکا جائے. اس کے بغیر اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو. علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس ساری صورتحال پر انالیسس کریں. تو کتنی دیکھیں خطرناک بات ہے، اگر یہ ریبلڈ کرتے ہیں فلسطین کو، اسرائیل جو اس کو ریبلڈ کرنا شروع کرے گا، وہ تو اور سٹرونگ ہو جائیں گے، پھر وہ اور لوگوں کو بلا لیں گے. تو آپ پھر کیسے اس ملک کو، واقعی تو گریٹر اسرائیل بننے لگ جائے گا، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ ابھی وقت ہے بائی فورس کہ ان کو روکا جائے، سینکشنز لگا کے. وہ جو دیکھیں نا آپ کا سوال تھا کہ ہنگامی اجلاس تو ہو جاتے ہیں باقاعدہ کہ بھئی ترکیہ نے اور ایران نے کہا، سجیسٹ کیا، تو ہنگامی اجلاس ہو گیا، سب ممالک چلے گئے. ہنگامی اقدامات کب ہوں گے؟ اچھا، باقی دنیا کے لیے الگ ہیں پرنسپلز، الگ قانون ہیں، ان کے لیے یعنی جرنلسٹ کو مارا جا رہا ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں. باقی ساری دنیا کے لیے الگ قانون اور الگ چل رہا ہے سب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہمیشہ میں ہی کیوں کہتی ہوں ویلکم بیک آفٹر دا بریک؟ آپ بھی دونوں ہم میں سے کوئی بھی کہتا ہے ایک ہی بات ہے، وی آر سیم تھنگ یار، وی آر اے ٹیم. کیا بات ہے، ماڈرن کڑیاں تے مارننگ شو کرن چلیاں. لیکن میں یہ دیکھیں لاسٹ حصے میں پاکستان نے، میں یہ سوچ رہا تھا کتنے زبردست ایکٹرز پروڈیوس کیے پی ٹی وی نے، اور وہ پی ٹی وی کے ایکٹرز پوری دنیا میں مشہور و مقبول ہوئے ان کے ڈرامے. انہی میں سے ایک ہے خالدہ ریاست، نام ہی کافی ہے، یعنی آپ نام لے لیں بالکل. ایک اسکول ہے، ایکٹنگ کا اسکول ہے، جن کے ابھی بھی آپ ڈرامے دیکھتے ہیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیسے وہ ایکسپریشنز اپنے ہولڈ کرتی تھی، کیا زبردست 29ویں ان کی برسی منائی جا رہی ہے. اچھا آپ کی ملاقات، پہلے ہم ان کے کلپس دکھائیں یا پہلے آپ کی ملاقات بھی ان سے ہوئی تھی؟ اچھا پہلے ہاں یہ پہلے ریل دکھائیں، چلیں ان کے کچھ کلپس ذرا دیکھیں، وہ ریل ذرا ہم نے بنائی ہے. بات منہ سے نکل گئی، جائیداد، روپیہ، پیسہ، حویلیاں رشتوں سے افضل ہے کیا؟ رشتہ بھی طوطے کا. شاعر نے کہا ہے کہ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے. کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا میں نے، اور نہ ہی کسی حد سے تجاوز کیا ہے. اخلاقیات اور دنیا کے رسم و رواج کے دائرے کے اندر رہ کر. کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ یہ سکھاتی تمہیں تمہاری تعلیم؟ خالہ کیا کرے تمہاری خالہ؟ خالہ خالہ خالہ. اس تم کے لیے پال پوس کتنا بڑا کیا تھا کہ تم مٹک مٹک کر چلتی پھرو، روزانہ 16 سنگھار کرو. بتائیے آپ زیادہ تر خبرنامے کے بعد کیوں نظر آتی ہیں آپ؟ موئن، خوبصورت لوگ 9 بجے کے بعد ڈرامہ کرتے ہیں اور خوبصورت لوگ ہی 9 بجے کے بعد ڈرامہ دیکھتے ہیں. یہ کلاس اور یہ گلیمر ابھی نہیں نظر آتا ایسا. اور وہ جو آپ کے آئی کانٹیکٹ کی آپ جو بات کریں، ہاں کتنا میں نے بھی آبزرو کی. آپ دیکھیں اداکاری، دیکھیں ان کی کس طرح ایکسپریشنز ہولڈ کر رہی ہیں، بلنک نہیں کر رہی ہیں، ایسے آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر کے، ایسے ڈائلاگز ڈیلیوری اف انکریڈیبل. بہت ہی امیزنگ ایکٹریس. اور 29ویں برسی آج ان کی بنائی جا رہی ہے. ان کے ڈرامے بہت سارے بہترین ڈرامے انہوں نے کیے. اس میں جناب ایک محبت 100 افسانے، پڑوسی، کھویا ہوا آدمی، ٹائپسٹ اور دیگر کئی ڈرامے شامل ہیں. اچھا کھویا ہوا آدمی میں نے دیکھا اور 2-3 دفعہ دیکھا ہوں. اچھا وہ ایسی زبردست کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی، ایسے گھر کی جس میں میاں بیوی رہتے ہیں اور اس میں شوہر کی جاب چلی جاتی ہے. اچھا. اور پھر وہ بیوی کے کیریکٹر میں آتا ہے، یعنی گھر کے کام کر رہا ہوتا ہے اور بیوی جا کے شوہر کا کام کر رہی ہوتی ہے، باہر کام کر رہی ہوتی ہے. پھر جو سائیکولوجیکل ایک ٹرموائل آتے ہیں دونوں کی لائف میں، تھوڑا سا وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے شوہر، وہ کہتا ہے میں، یعنی بہت ہی امیزنگ ہے. پہلے ہمارے ڈراماز میں نا بڑا یہ جو آج کل ہے نا شادی، طلاق، یہ ایسے سبجیکٹس نہیں ہوتے تھے، اتنی ریئلسٹک سبجیکٹس پہ بات ہوتی تھی. اچھا میں بتا رہی تھی کہ میں میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے، خالدہ ریاست جی سے میں ملی ارلی 90s میں. میرے چچا کے بیٹے کی شادی ہوئی نیر کمال افضال انکل کی بیٹی سے، ٹھیک ہے، تو بڑی قریبی شادی تھی. ہم لوگ گئے اور وہاں میں ان سے ملی. وہ فلم ایکٹر جو نہیں ڈائریکٹر بہت بڑے، پی ٹی وی کے بہت بڑے ڈائریکٹر. تو
میں کیا بتاؤں, ابھی میں سوچ کے جیسے گوز پمپ سے ہو جاتے ہیں کہ ان سے ملی میں سے اسٹرک کی, ایک تو ویسے فین, اوپر سے کیا پرسنالٹی, جو ان کا چلنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, جتنی آپ کو اسکرین پہ خوبصورت نظر آ رہی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ان پرسن حسین اور جیسے بات کرنے کا ایکٹرس کہتے ہیں نا, آپ دیکھیں کہ سیریس ایکٹنگ کی تو کیا کمال کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب کامیڈی کی ہاف پلیٹ میں دیکھیں آپ معین اختر کے ساتھ جو ان کا کردار ہے ابھی تک وہ یاد رکھتے ہیں لوگ, اور وہ جو سیٹائر ہے, وہ جو کامیڈی ہے, کیا کامیڈی تھی پتہ, اس وقت 70s 80s کے ڈراموں میں آپ کامیڈی بس دیکھ لیں, جو انٹرٹینمنٹ ہے, بڑے ماڈرن ڈرامے تھے بھائی, ایسا آپ حیران ہو جائیں گے. آج کل بلکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا زیادہ عجیب ایک جیسے ہو گئی ہیں چیزیں. تب اچھا پہلے کیا ہوتا تھا, ٹرین میں ڈرامہ, ٹرین اسٹیشن وہ ویٹنگ جو جگہ ہوتی ہے ادھر ڈرامہ, بس میں ڈرامہ, زندگی دکھا دی کہ وہ کیسے آتے ہیں مسافر. یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آج کل تو ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے بس, ٹرائکا ہے, ایک لڑکا اس لڑکی سے پیار کرتا ہے, لڑکی کسی اور سے پیار کرتا ہے, ڈرائنگ روم سے گاڑی سے گارڈن, بس یا بیڈ روم. وہ جو وہ والی بات بھی ضروری ہے کہ وہ جو ایکسپریشن اور پوسچر سے وہ کام لیتے ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے گوگلز اور دیگر وہ جو پراپس سے کام چلا رہے ہیں نا. میں کچھ صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ جنہوں نے اولڈ کیریکٹر بھی کیا اس میں بڑی جوان ہوں گی اس ٹائم, لیکن بڑے زبردست طریقے سے جو خالہ کا انہوں نے ود وائٹنر رول کیا, کمال ہے بھائی. ان کو آج ہم یاد کر رہے ہیں, اور تمام سارے وہ آرٹسٹ, وہ لیجنڈز پاکستان کے میڈیا انڈسٹری کے لیجنڈز جو اب ہم میں نہیں ہیں, سب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ جو احسان صاحب ہے نا, یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نادیہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. بھائی نادیہ کی اس میں ایکسپرٹیز ہے, ان کی یہ فیلڈ زیادہ ہے, تو انہی سے پوچھ رہا ہوں میں. اور خوش نصیبی ہے کہ ان سے ملے, بہت سارے لوگوں سے ملے, بہت سارے ان سے ایسے لیجنڈ سے ملی بھی ہوں الحمدللہ, بڑا کچھ ان سے سیکھا بھی ہے, اور آج بھی سیکھنا چاہیے, آج بھی سیکھنا چاہیے بالکل. اور انہوں نے نام روشن کیا پاکستان کا, ہر جگہ پوری دنیا میں آپ خالدہ ریاست کا نام لیں سب جانتے ہوں گے. تو شو کا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. رائزن شائن میں کہیں جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے. نادیہ زہیب اور نازیہ, بات تو ہے جہاں زہیب حسن کی بات ہے, نازیہ حسن جو نام ہے, ان پہ بھی کبھی ہم ضرور بات کریں گے. نازیہ حسن کی بات کی, اب ان پہ بات کرنی ہے.